ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سب سے بڑا جو فقدان ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم تو بہت دے رہے ہیں بچوں کو, پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں, وکیل بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, سارا کچھ بنا رہے ہیں, لیکن نہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں نہ بچوں کا ادب سکھاتے ہیں. اور ہمارے یونیورسٹیوں میں بھی, کالجوں میں بھی, اسکولوں میں بھی یہ مسئلہ اب ہوا ہے کہ بڑی تعلیم دے رہے ہیں, انگلش میڈیم بھی سب کچھ ہوتا ہے, سارا کچھ بتایا جاتا ہے, دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں, لیکن ادب نہیں سکھایا جاتا. تربیت کا بڑا فقدان ہے, اسکولوں میں بھی تربیت کا فقدان, گھروں میں بھی تربیت کا فقدان, اور اب تو یہ عالم آ گیا کہ مدارس میں بھی بچہ 8 سال کا کورس کر کے عالم بن کے آ جاتا ہے, لیکن ادب نہیں بتاتے اس کو. جو اس نے حدیثوں سے پڑھا ہوتا ہے وہی پڑھا ہوتا ہے, اساتذہ اس کی تربیت نہیں کرتے. یہ چند ایک مدارس ہیں, جیسے ہمارا نام العلوم ہے, وہ تعلیم بھی دیتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے. یا ایک اور اسکول میرے علم میں ہے, مسلم اسکول ہے مطالعہ آباد میں, وہ تربیت بھی کرتے ہیں. ادروائز جو ہے جتنے بھی اسکول ہیں تعلیم دے رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ, وہ لیول کرا رہے ہیں, اے لیول کرا رہے ہیں, لیکن تربیت نہیں ہو رہی. اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد نافرمان ہے. 3 شعبے ایسے ہیں دنیا میں, ایک ڈاکٹری شعبہ, دوسرے اساتذہ, تیسرے قانون سے متعلق لوگ. اساتذہ میں خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور تقریباً سب کچھ بیان کرتے ہیں. علامہ صاحب نے بھی اپنی تقریر کے دوران یہ بتائی تھی بات. تو اسی طریقے سے نا ڈاکٹر کے پاس بھی لوگ اپنے سارے مسائل رکھ دیتے ہیں, اپنے گھر کی ساری کہانیاں سناتے ہیں. اب کچھ کم ہو گیا, پہلے تو یہ عالم تھا کہ مرد بھی میرے پاس 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور خواتین بھی نا اپنی ساری داستانیں سناتے ہیں. تو 1993 کی بات ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آتی تھی, کافی ضعیف تھی, اپنی اولاد کی انہوں نے بڑی تربیت کی, بڑی محنت کی اولاد پر, حتیٰ کہ ان کو تعلیم دلا کر, ان کو اچھے کاروبار کرا کر, اور خاوین ان کے فوت ہو گئے تھے, یعنی بچے چھوٹے تھے تو خاوین ان کے فوت ہو گئے تھے. تو اس عورت نے اپنے بچوں کو اس مقام پہ پہنچایا کہ ان کے انتہائی شاندار بزنس ہو گئے, انتہائی شاندار کوٹھی بنائی ہوئی. اب وہ خاتون فوت ہو گئی تو آپ کو دیکھا معاملہ, آپ کو دیکھا ہے. تو 4 ان کے بیٹے تھے. جب جنازے کا وقت ہے نا, قبر دفنانے کا وقت ہے, تو یقین کریں آپس میں کہہ رہے تھے وہ میں نہیں چاہتا بھول بھا رہے تو کے بعد تیری جان ہے یار. وہ دوسرا بھائی اس کو کہہ رہا بھول بھا رہے. تو مقصد اتنا دکھ کا لینے کی بات ہے کہ جس عورت نے خامد نہ ہونے کے باوجود بچوں کے اوپر ساری زندگی لگا دی, ان بچوں کو جب دفن کا وقت آیا تو کہا کہ بہت زیادہ مزے تھے. اب اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی زندگی میں خود آنکھوں سے دیکھا. وہی بیٹا جو ماں جنازے پہ کہہ رہا تھا نا کہ بھون باہر ہے, ایک دن وہ ایسا ہوا کہ یہ ہے تقریباً سن 2002 کی بات ہے, وہ میرے کلینک پر آیا کیونکہ دوائی مجھ سے لیتے ہیں, اب تک مجھ سے لیتے ہیں ساری بات. اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے. تو کسی بات میں نا والد سے کچھ ایسی گفتگو ہوئی جو غلط تھی. وہ بیٹا اس کے ساتھ تھا, بیٹا کیا لگانے لگا والد کے اوپر, یعنی والد کا مذاق اڑانے لگا. تو یہ نا سارا کچھ یہیں پر ہوتا ہے, مکافاتی عمل ہے, جیسا ہم کرتے ہیں ویسے بڑھتے ہیں. ابھی تقریباً کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے اطلاع ملی کہ اسی بندے نے اپنی والدہ کو متعلق کہا تھا کہ بھون بھا رہے. اس کے بیٹے نے بیزتی میرے کلینک پر آ کی والد کی. اب کیا پتا چلا 2-3 سال پہلے کہ کسی بات پہ بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑا ہے اور کھینچ کے 2-3 تھپڑ مارے منہ پہ. تو میں نے تصدیق نا اس سے خود سے کی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑا برا حال ہے. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یار بات یہ ہوتی ہے کہ مکافات عمل ہے, بچوں کے بھی وقت ہے, تربیت کرو ان کی, ان کو کسی مدارس میں لے جاؤ, ان کو اسلامی جو فنکشن ہوتے ہیں اس میں بٹھاؤ, محافل میں ان کو بٹھاؤ تاکہ ان کی تربیت ہو سکے. تو مسئلہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اس سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے.